اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے کنفیشن سے، کہ ایک ایکیوزڈ کنفیشن کرتا ہے، وہ اپنا جرم قبول کرتا ہے تو وہ کس طرح کرے گا، اور وہ کس طرح اس کا پروسیجر کیا ہوگا، کون اس کو ریکارڈ کرے گا، اور اس کے جو ہے لوازمات کیا ہے، کس طرح ہوگا، کیا کیا چیزیں اس میں ہوں گی، یہ سب آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کے ریلیونٹ سیکشنز کیا کیا ہے، تو ریلیونٹ سیکشنز جو ہے وہ سیکشن 164 ہے، اسی طرح سیکشن 364 ہے، اور 533 سی آر پی سی جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح کراس ریفرنسز جو ہے قانون شہادت آرڈر میں وہ آرٹیکل 37 to 43 ہے، اس سارے میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اب کنفیشن جو ہے اس کا کوئی خاص ڈیفینیشن سی آر پی سی نے یا ایویڈنس ایکٹ نے نہیں دیا، لیکن اگر جنرلی اس کا ڈیفینیشن ہم لے لیں تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ایکیوزڈ بناتا ہے، ایک سٹیٹمنٹ، اور اس میں اپنے جرم کو وہ قبول کرتا ہے کہ یہ جرم میں نے کیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے اس طرح میں نے کیا ہے، اور میں نے یہ نہیں کیا اور یہ کیا ہے۔ تو جو بھی سٹیٹمنٹ وہ دے گا اپنے جرم کو قبول کرنے کے لیے، اسے ہم کنفیشن کہتے ہیں۔ اب کنفیشن جو ہے اس کے دو طریقے ہیں، یہ دو کائنڈس کا ہے۔ ایک کائنڈ جو ہے وہ جوڈیشل ہے، ایک جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل ہے۔ یہ دو کائنڈز جو ہے یہ کس سٹیج پر ایک کیس کے کس سٹیج پر یہ ہوں گے، تو اگر ڈیورنگ انویسٹیگیشن یا جو ہے بیفور ٹرائل اور انکوائری جو ہے، جب کیس پٹ ان کورٹ نہیں ہوا، کیس جو ہے انکوائری کے لیے نہیں گیا، یا کیس جو ہے عدالت ابھی نہیں گیا، تو اس وقت میں اب کیس پولیس کے ساتھ ہے، تو پولیس کے ساتھ جب تک کیس ہے، اس وقت میں جب اگر کوئی بندہ کوئی ایکیوزڈ اپنا سٹیٹمنٹ اپنا کنفیشن ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، تو یہ انڈر سیکشن 164 آف سی آر پی سی ہوگا۔ اب اگر یہ ڈیورنگ ٹرائل یا آفٹر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد ایک ایکیوزڈ جو ہے وہ کنفیشن کرنا چاہتا ہے، یا کیس عدالت میں جمع ہو گئی، عدالت نے ٹرائل شروع کیا، اس کے بعد کنفیشن کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر انڈر سیکشن 364 آف دا سی آر پی سی ہوگا۔ اب آتے ہیں پہلے والی کی طرف کہ جو انویسٹیگیشن کے دوران جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے یا جو کنفیشن ہوتا ہے وہ کس طرح ہوگا، انڈر سیکشن 164 جو ہوتا ہے۔ تو جب انویسٹیگیشن ان پروگریس ہے، انویسٹیگیشن شروع ہے، پولیس تفتیش کر رہی، اس دوران جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے اسے کنفیشن ڈیورنگ انویسٹیگیشن یا 164 کے انڈر وہ ہوتا ہے۔ اس کا اختیار کس کے پاس ہے کہ کون یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا، تو جوڈیشل مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس یا جوڈیشل مجسٹریٹ آف سیکنڈ کلاس، یا اینی ادر پرسن بائی پروونشل گورنمنٹ جو جسے ایتھورائز کرے، ہاں لیکن وہ پولیس آفیسر نہیں ہوگا، تو وہ یہ ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا، انڈر سیکشن 164 جو ریکارڈ ہوتا ہے جو کنفیشن، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، تو وہ پروسیجر ہمارے ساتھ سیکشن 364 میں دیا گیا ہے کہ سیکشن 364 میں ایک خاص پروسیجر ہے کہ اس پروسیجر کے تحت جو ہے یہ کنفیشن ریکارڈ ہوگا۔ یہ کنفیشن جو ہے یہ سائنڈ ہوگا بائی دا ایکیوزڈ، جب ایکیوزڈ کنفیشن کر لے تو وہ سائن کرے گا اسے کہ ہاں یہ میں نے دیا ہے۔ دوسری ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ کنفیشن جو ہے وہ کبھی بھی اوتھ پر نہیں ہوگا، کہ اوتھ وہ قسم نہیں کہے گا، اوتھ نہیں لے گا کہ میں اوتھ لے کر پھر وہ کنفیشن کرے، کیونکہ یہ جو ہے پھر اس پر پریشر ڈالتا ہے، اسے لازم برڈن کرتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اوتھ کے انڈر جو کنفیشن لیا گیا وہ ایڈمیسیبل ہے۔ اس پر بہت سارے ججمنٹس ہیں، لیکن اس میں اسپیسیفک ہے جو ہے وہ 2002 PCRLJ 1672 پیج پر ہیں، اس میں یہ دیا گیا ہے۔ اب مجسٹریٹ کی کیا ذمہ داری ہے، تو جو مجسٹریٹ یہ ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے یہ ہے کہ وہ ایکیوزڈ کو ایکسپلین کرے، اسے بتا دے کہ آپ باؤنڈ نہیں ہو،
آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کنفیشن کر لیں، آپ اپنا جرم قبول کر لیں. آپ اپنے فری ویل سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن کوئی زور زبردستی آپ پر نہیں. اور جب اگر آپ نے یہ کنفیشن کر لی تو یہ آپ کے خلاف پھر استعمال ہوگی. اگر آپ نے کنفیشن کر لی تو پھر یہ لازمی آپ کے خلاف استعمال ہوگی. تو یہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اسے ایکسپلین کرے گا. دوسری ذمہ داری مجسٹریٹ کی وہ یہ ہے کہ وہ یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو ایکیوزڈ ہے، یہ جو کنفیشن کر رہا ہے وہ پرفیکٹلی، وہ والنٹریلی کر رہا ہے. اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، پولیس نے اسے مارا پیٹا نہیں ہے، اس پر کوئی اور زبردستی نہیں، کسی نے ڈیسیو نہیں کیا. تو جو ہے وہ والنٹریلی وہ کر رہا ہے. تو یہ سیٹسفیکشن مجسٹریٹ کرے گا. وہ کس طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا مجسٹریٹ؟ اب اپنے آپ کو کس طرح سیٹسفائی کرے گا کہ یہ والنٹریلی دے رہا ہے؟ تو وہ کویسچنز بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور طریقہ ہو جس طرح اسے فیزیبل لگے، تو وہ پھر اپنے لیے وہ پھر جو ہے اسی طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. اب جب ایکیوز نے ایک کنفیشن کر لیا مجسٹریٹ کے سامنے، تو مجسٹریٹ ایک میمورنڈم لکھے گا اس کنفیشن کے ساتھ. وہ یہ لکھے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ والنٹریلی یہ کر رہا ہے، جو یہ کنفیشن ہو رہا ہے یہ کریکٹ ہے. یہ جو ہے یہ میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، آپ باؤنڈ نہیں ہو. اور یہ کویسچن میں نے اس سے پوچھ لیے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لی. اب یہ جو ہے یہ میمورنڈم یا تو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا، یا اگر اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا تو پھر اسے سائن کرے گا. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو مجسٹریٹ کنفیشن ریکارڈ کرتا ہے، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کے پاس جورسڈکشن ہو، دائرہ اختیار ہو، اس دائرہ سماعت ہو اس کے پاس. اس کیس کا ہو سکتا ہے یہ کیس اس کے دائرہ اختیار سے، دائرہ سماعت سے باہر ہو، لیکن اس کے ساتھ کنفیشن کا اختیار اسے، کنفیشن ریکارڈ کرنے کا اختیار اسے دیا گیا ہو. اب کنفیشن جب بنا لیا گیا تو یہ مجسٹریٹ یا تو اسے کمپلیٹلی ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ سارا کا سارا ٹھیک ہے، یا کمپلیٹلی ریجیکٹ کرے گا. وہ ایک پارٹ نہیں کر سکتا کہ ایک پارٹ اس کا ٹھیک ہے، ایک پارٹ اس کا غلط ہے، اس طرح نہیں کر سکتا. اور اس پہ بہت ساری ججمنٹس ہے، لیکن اس میں ایک ہے جو 1998 PCRLJ 1274 پیج پر، یہ جو ہے یہ اس پر ایک ججمنٹ ہے کہ کنفیشن یا تو ایز اے ہول ریجیکٹ ہوگا یا ایز اے ہول ایکسیپٹ ہوگا. اب آتے ہیں کنفیشن ڈیورنگ ٹرائل اینڈ انکوائری، جو انڈر سیکشن 364 کے ریکارڈ ہوتا ہے. 364 میں 164 کے لیے پروسیجر بھی دیا گیا ہے، اور 364 اسپیسیفکلی سیپریٹلی یہ ڈیورنگ ٹرائل یا ڈیورنگ انکوائری کنفیشن ریکارڈ کرنے کے لیے بھی یہ سیکشن ہے. اب اس کا پروسیجر جو ہے، اس میں پروسیجر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کنفیشن ٹو بی ریکارڈڈ فل، جو کویسچنس پوچھے گئے وہ لکھے جائیں گے، جو آنسرز پوچھے گئے وہ لکھے جائیں گے، کوئی بھی چیز چھوڑا نہیں جائے گا. لینگویج جو ہے اس کا وہ ان دا لینگویج آف کورٹ ہوگا یا انگلش ہوگا، جو عدالت کا لینگویج ہے یا انگلش ہے. اگر ایکیوزڈ کو وہ لینگویج سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اسے ایکسپلین کیا جائے گا اسی ہی کے لینگویج میں. اس کا مقصد کیا ہے اس ایکسپلینیشن کا کہ وہ کرے تو تاکہ وہ سمجھے اور صحیح سے اس کا جواب دے. اس کے بعد جب کنفیشن ریکارڈ ہو جائے تو وہ اسے سنایا جائے گا، اسے ایکسپلین کیا جائے گا اس ایکیوزڈ کو، تاکہ وہ اسے کریکٹ کر لے. اگر کوئی غلطی ہے اس میں وہ ٹھیک کر لے، کوئی ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کر لے، کوئی ریموو کرنا ہے وہ ریموو کر لے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے مجسٹریٹ جو ہے وہ اسے سائن کروائے گا، اور مجسٹریٹ خود بھی سائن کرے گا اور سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہاں یہ جو ہے یہ کنفیشن میرے سامنے سنایا، ریکارڈ کیا گیا ہے، میں نے ریکارڈ کیا ہے، جو طریقہ میں نے اپنایا ہے وہ سارا لکھا جائے گا. یہ اس کا پروسیجر ہوگا.
اب اگر خود مجسٹریٹ نے خود نہیں ریکارڈ کیا، کسی اور نے ریکارڈ کیا اس کے سامنے، تو پھر مجسٹریٹ اس پر ایک میمورینڈم لکھے گا، اور وہ میمورینڈم یہ ہوگا کہ یہ کنفیشن میرے سامنے ریکارڈ ہوا، میں اسے دیکھ رہا تھا، میں نے ایگزامن کیا، اور پھر وہ سر اپنے ہاتھ سے لکھے گا اور اسے سائن کر کے اس کے ساتھ انیکسٹ کرے گا۔ اب اگر میمورینڈم بھی نہیں لکھ سکتا تو پھر اس کی انیبلٹی کی ریزن ریکارڈ کرے گا کہ اس وجہ سے میمورینڈم بھی میں نے نہیں لکھا۔ اب ان دو سیکشنز میں سیکشن 164 اور 364 اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ 164 کے انڈر مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس اینڈ سیکنڈ کلاس کے ساتھ اختیار ہے، اور 364 میں جو ہے وہ مجسٹریٹ اور اینی ادر جج ایکسکلوڈنگ ہائی کورٹ کے علاوہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اسے ریکارڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ 164 کے انڈر ڈیورنگ ٹرائل ریکارڈ ہوتا ہے، اور 364 کے انڈر جو ہے 164 کے انڈر بیفور ٹرائل ریکارڈ ہوتا ہے، اور 364 کے انڈر جو ہے وہ ڈیورنگ ٹرائل کنفیشن ریکارڈ ہوتا ہے۔ باقی پروسیجر جو ہے وہ یہی تقریباً سیم ہے دونوں کا، اور یہ والنٹری ہوگا، یہ لازمی، یہ انڈر اوتھ نہیں ہوگا، اوتھ نہیں لیا جائے گا۔ ایک اسٹیٹمنٹ آف وٹنسز جو ہے وہ اوتھ پر لیے جا سکتے، لیکن کنفیشن جو ہے وہ کبھی بھی اوتھ پر نہیں لیا جا سکتا، اگر لیا گیا تو وہ ان ایڈمیسیبل ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارے ساتھ کنفیشن کے بارے میں کہ کنفیشن کیا ہے، کون کون سے سیکشنز کے انڈر یہ ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کا پروسیجر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ریلیونٹ ادر سیکشنز جو ہے وہ 533 ہے، 342 CRPC ہے، اسی طرح قانون شہادت آرڈر کے انڈر جو ہے آرٹیکلز 24، 25، 28، 29 اپ ٹو 43، یہ سارے جو ہے یہ آرٹیکلز اس سے کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک کنفیشن۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔